نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، استقبال ربیع الاول کا عنوان دے کر اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سرتاج الاولیاء فاتح قادیانیت حضرت پیر سیدنا سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوبصورت یادیں بھی آج کے اس بزم نور کا حصہ ہیں. محفل میلاد یا میلاد شریف کا معنی ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضور کا ہر امتی دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے. وہ محبت پھر کچھ تقاضے طلب کرتی ہے. محبت اپنے عنوانات وضع کرتی ہے. محبت اظہار کے سلیقے اور طریقے ڈھونڈتی ہے. ان طریقوں کے ساتھ ہر شخص اظہار محبت کرتا ہے. محفل میلاد شریف جب کسی جگہ منعقد ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف لوگ اپنا اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو صاحب ہیں جن کی ویڈیو بن رہی ہے میری طرح، اور وہ اسٹیج پہ سب سے اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ تشریف لائے ہیں تو پھول برسے ہیں. وہ جائیں گے تو گاڑی تک لوگ چھوڑنے جائیں گے. ایک تو وہ شخصیت ہوتی ہے. لیکن صرف ایسے لوگوں پر ہی موقوف نہیں ہوتا کہ وہ حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محفل شروع ہونے سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ اس دفعہ لائٹنگ میرے ذمہ ہوگی. کہتے ہیں مجھے لنگر شریف جو پکے گا نا حضور کی بزم میلاد میں، اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں. پھر اس محفل کے انعقاد میں جیسے حضرت کہہ رہے تھے، یہ چل کے گئے، انہوں نے اہتمام کیا، آ کے دوستوں سے کہا، بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اظہار محبت کے لیے مختلف لوگ محنت کرتے ہیں، اور ان سب کی محنت کا مجموعہ جب تیار ہوتا ہے تو اسے میلاد شریف کہا جاتا ہے. کوئی بندہ بھی کسی سے جب پیار کرے، محبت کرے، تو پھر اس میں کچھ چیزیں اصولی طور پر چاہیے ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دعویٰ محبت کا ہوتا ہے پر دلیل پیش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. مجھے والد صاحب سے بڑی محبت ہے تو والد صاحب سے آپ کو محبت ہے تو والد صاحب آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں. مجھے ان سے بڑی محبت ہے تو انہیں کپڑے کون خرید کے دیتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں تو غریب ہوں، میں تو بچوں کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا کرتا ہوں. ان کی دوا دارو کا اہتمام کون کرتا ہے؟ باقی ان کے معاملات کون دیکھتا ہے؟ جی وہ میرے ذمے نہیں ہے. تو بھئی آپ کا خالی دعویٰ آپ کے والد قبول نہیں کریں گے. وہ قبول نہیں کریں گے. وہ کہیں گے میرے جو صبح سے شام تک میرے ساتھ رہتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، مجھے ڈاکٹر کی طرف لے کر کے جاتا ہے،
اس کی کچھ علامات تو نظر آ رہی ہیں نا محبت کی. آپ تو نرا دعویٰ کر رہے ہیں. تو نرا دعویٰ نہیں ہوتا، محبت کی کچھ دلیلیں بھی ہوتی. رب کریم کو محبت ہے اپنے محبوب سے. اللہ کو محبت ہے اپنے محبوب سے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس محبت کا اظہار فرمایا ہے. محبوب کے دوستوں کی تعریفیں کی ہیں، محبوب کے دشمنوں کی مذمت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر حضور کی عظمتیں بیان کی ہیں. اگر کسی جگہ پہ کسی کافر نے اعتراض کیا تو رب کریم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے. اور پھر فرمایا محبوب چونکہ پیار ہے نا، اللہ کو پیار ہے نا اپنے حبیب سے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بلندی ذکر اللہ نے عطا کی. اب جب اللہ تعالیٰ نے حضور سے محبت کی تو آپ دیکھیں نبی پاک کی ایماندار جو امت ہے، اللہ نے جو حضور سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا کنتم خیر امت. چونکہ تم نری امت نہیں ہو، امت مصطفیٰ ہو، لہذا تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو. حضور کی جس شہر نور سے نسبت ہے اس شہر کو اعزاز والا کر دیا گیا. تو یہ محبت کی علامات ہیں. ہم جب حضور سے محبت کریں گے تو اس کی بھی کچھ علامات ہوں گی. ایک شخص کہتا ہے، روز کہتا ہے مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے، مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، روز کہتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، پیر صاحب، آپ کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ نے، آپ کو زیادہ ذمہ دار ہیں، ہمیں بھی حضور سے محبت ہے. بھی بالکل ٹھیک ہے، کسی بندے نے بھی ٹھیکہ نہیں لیا، آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن محبت جو ہوتی ہے وہ اظہار چاہتی ہے، محبت جو ہوتی ہے وہ دلیل چاہتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سورج نکل آئے پورا اور روشنی ہو ہی نہ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سورج چڑھ جائے اور کرنیں اس کی نظر ہی نہ آئے. نبی پاک علیہ السلام سے اگر کسی کو محبت ہے تو اس کی صورتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کھول کر ذکر کرتا ہے، کھول کر اس کا ذکر کرتا ہے، اظہار کرتا ہے. آپ دیکھ لینا صحابہ کو، غموں کے پہاڑ رہے، آزمائشیں عروج پہ رہیں، بدر سے لے کر خندق تک تلواریں چلتی رہیں، احد اور خیبر میں برچیاں نیزے چلتے رہے. وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودتے رہے، لیکن وہ ذکر مصطفیٰ سے ایک منٹ کے لیے غافل نہیں ہوئے. ذکر ایسا نہیں ہے کہ جناب آزمائشیں چلی جائیں گی، تکلیفیں ساری ہٹ جائیں گی تو پھر ہم ذکر کریں گے، یہ نہیں ہے. مکمل آرام حاصل ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، کاروباری معاملات ٹھیک ہوں گے، یہی ہے نا ہم سب کے مسئلے. صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ بدر میں تلواریں بھی چمک رہی ہیں، وہ بدر کا سارا نقشہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام نے تو رات کو ہی، جنگ سویرے ہونی تھی، حضور نے تو رات کو ہی اپنی چھڑی سے نقشے کھینچ کر بتا دیے تھے کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا. بات کا معنی کیا ہے کہ بدر میں تلواریں بھی چلتی رہیں اور حضور کے علم کے تذکرے بھی ہوتے رہے، ساتھ ساتھ محبت اپنا رنگ دکھاتی رہی، ساتھ ساتھ. یعنی میدان احد کے اندر صحابہ نے یہ بھی بیان کیا کہ حضور کے مقدس دانت شہید کر دیے گئے، نبی پاک کو تکلیف دی گئی، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ جب ہم نے کہا تھا نا حضور ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ انہیں ہدایت عطا کر دے. یعنی نبی احد کے میدان میں وہ لوگ ساتھ یہ بھی بیان کرتے رہے کہ جناب جنگ بڑی تھی، حالات بڑے تھے، اور ساتھ یہ بھی بیان کرتے رہے کہ ہمارے محبوب کریم بڑے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ درگزر فرماتے ہیں. ہر جگہ ذکر مصطفیٰ کریم کی محبت جو ہو گئی، جو کسے دا عاشق ہو گئے، جو بھی کسے دا، یہ میں بڑے تجربے سے کہہ رہا ہوں، سوچ کے کہہ رہا ہوں، یہ پاک ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے نا گل اسے دی کر دے، وہ گل اسے دی کر دے. 100 مکر بہانے کر کے بھی وہ دے مرنے مرد ہے.
میں نے کھڑی شریف جا کے میاں صاحب سے پوچھا ہے کہ حضرت صاحب یہ مکر بہانے جائز نے؟ یہ جو آپ نے کہا مکر بہانے کر کر وہ ہی مرنے مرد ہے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ ان کی روح سمجھا رہی ہے کہ مکر سے مراد تدبیر ہے. یہاں بہانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی رخ اختیار کر کے کوئی رنگ بنا. 100 مکر بہانے کر کے تھے وہ مرنے مرد ہے. صحابہ ہر دیکھیں نا تبوک میں بڑے حالات خراب ہیں, بڑا مشکل سفر ہے, جانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے, رستہ کٹھن ہے, لمبا ہے, حالات اور طرح کے ہیں, چندوں کے اعلان ہو رہے ہیں, صحابہ کر رہے ہیں, مال جمع ہو رہا ہے, یہ ساری مشکلات بھی ساتھ ہیں. اور ساتھ انہوں نے واپس آ کے یہ بھی بتایا, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے, واپس آ کے یہ بھی بتایا کہ یارو تھوڑا سا کھانا رہ گیا تھا, ختم ہونے لگا تھا, ہم نے سوچا تھا اونٹ ذبح کر کے اب کھائیں گے, لیکن حضرت عمر نے ہمیں بتایا کہ جنگ اپنی جگہ پر کریم کے معجزات اپنی جگہ پر, حضور کا ذکر پاک اپنی جگہ پر. انہوں نے کہا وہ سارا اکٹھا کرو. ہم تھوڑا تھوڑا کھانا اکٹھا کر کے لائے, ایک جگہ باندھ کے حضور کے سامنے رکھا رکھا. یا رسول اللہ دعا نہیں فرما دیتے؟ حضور نے دعا کر دی تو فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کھانا تھا لیکن سینکڑوں کے لشکر کے لیے کافی ہو گیا. وہ جنگوں سے واپس آتے تھے تو آ کے بتاتے تھے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ رکھ دیتے تھے نا کسی جگہ, ہاتھ کسی برتن میں, تو حضور کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے. ہم لوگ نا اپنے آپ کو مزین نہیں کرتے, دکھ کھائے جاتے, اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اللہ والے تو کہتے ہیں دکھ تو پیارے بڑے ہوتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں. سکھی بندے کو رونا نہیں آتا. جس دن سارا دل توڑ دینا دنیا آپ کا, اس دن سجدہ کر کے دیکھو کتنا مزیدار ہوتا. اقبال کہنے لگے نام بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہا دیکھو تو صحیح ذرا کہ جب تم دنیا تمہیں تکلیف دیتی ہے پھر سجدے کی لذت کتنی ہوتی. اور یار سارے کام اپنی جگہ پہ ہوتے رہیں گے, ساری باتیں ہوتی رہیں گی, پر ساتھ ساتھ حضور کا ذکر پاک بھی ہونا چاہیے, نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. پھر ہمارے ذاتی کام ہم پر غلبہ کر لیتے ہیں. جو بندہ جو کام کرتا ہے نا وہی بن جاتا ہے, جو کام کرتا ہے وہی. جی چلے آپ کی مثال نہیں دیتا, اپنی دے لیتا ہوں. آپ کی مثال دوں گا ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں, اپنی دے لیتا ہوں. مولوی صاحب پیر صاحب ہر جگہ پیر صاحب ہو جاتے ہیں. او بھائی تو باہر پیر صاحب ہے, اماں کے سامنے تھوڑا تو پیر صاحب ہے. وہ تو کہہ رہی ہے نا پتر ادھر آ, تیرے 2 کام دساں, تو پیر بنا ہوا ہے, تو پیری باہر رکھ, یہاں تیری ماں ہے. اور ولی ہو, غوث ہو, کتب ہو, ابدال ہو, کتب الاقطاب, کچھ بھی ہو, اتنا مرضی اونچا چلا جائے, ماں نری مسلمان ہونا تو اس غوث کتب پتر کی جنت بھی اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اپنی حیثیت کو قائم ضرور رکھیں, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ کہیں میں ہر جگہ ہی حضرت ہوں, تو بات ہی غلط ہے, یہ ٹھیک ہی نہیں سرے سے. آپ لہجہ بدلیں گے, انداز ہماری مطلب کچھ لوگوں کو ہمارے نا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ خواتین آتی تھی نا دیہاتوں میں دم کرانے, تو کہتی تھی یہ ضدی بڑا ہے, اور یہ بھی کہتی تھی کہ اس سے بڑا بھی ٹھیک ہے, اس سے بڑا بھی ٹھیک ہے, اس سے بڑا یہ چوتھے نمبر والا ہے, یہ کسی کی نہیں سنتا, کسی کی نہیں مانتا. تو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے سامنے یہ بات نہ کہو کہ تو ضدی ہے, اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں ضدی ہوں. تم اس کو پکا کرا رہے ہو کہ جی باقی فرما بردار ہے, میں نافرمان ہوں, یہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. یہ پکا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے کان میں کہو جی یہ مسئلہ ہے. اللہ کرم ہم نے کچھ لوگوں کو پکا کر دیا, پکا, وہ ضد میں آ گئے, تم یہ ہو, تم یہ ہو, تم یہ ہو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم یہی ہے. یہ نہ کریں, اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے. ہمارے کام ہم پر غلبہ کر لیتے ہیں, ہمیں جس نام سے پکارا جاتا ہے نا. چلیں پھر اپنی مثال دیتا ہوں, آپ کی نہیں دیتا. میں کبھی کبھی طالب علموں سے کہتا ہوں لوگ تمہیں حضرت سمجھتے ہیں, اپنے آپ سے پوچھو تم واقعی حضرت ہو؟
ہاں ہاں اپنے آپ سے سوال کرو. یہ نہ ہو کہ 25-30 لوگ پیچھے پھرنے والے ہو جائیں, کو 200-400 مرید ہو جائیں تو بندہ اپنے کام سے جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خلافت دی. کچھ دنوں کے بعد احوال پوچھے تو وہ کہنے لگے حضور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, آپ نے اعتماد کیا تھا, اب میں دین کے 3 شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. کہا کون کون سی؟ ایک تو کہنے لگے حضور میں تقریر کرتا ہوں, واعظ و نصیحت کرتا ہوں, اور دوسرا میں کتاب لکھتا ہوں, تحریر تصنیف تالیف کرتا ہوں, اور تیسرا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تدریس کرتا ہوں, صبح پڑھاتا ہوں, کلاس میں جاتا ہوں, اسباق میں نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں, تو تقریر بھی تدریس بھی تحریر بھی تینوں کام کرتا ہوں. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ نے جو کچھ لکھا فقیر کو خوشی ہوئی, یہ سارے کام بھی دین کے ہیں, پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, بتائیں اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ تہجد کے وقت آنکھ کھلتی ہے, صبح کچھ درود شریف پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے, کچھ تلاوت اپنی روحانیت کے لیے کر لیتے. ہمارا کام نہ ہمیں یعنی 20 لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ ولی کامل ہے تو اب یہ مان لے کہ میں ولی ہوں. 20-30 مریدوں کے کہنے پر یہ مان لے. جو زیادہ مضبوط لوگ تھے نا, زیادہ تگڑے, وہ تو زیادہ ڈرتے تھے, ان کے اندر زیادہ احساس تھا کہ یار یہ لوگ میرے بارے میں اچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں, میں پریشان ہوں, ہر آدمی میرے بارے میں خیر بولتا ہے, میں پریشان ہوں. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تو مخلص ہے اور لوگ تیرے بارے میں خیر کے جملے بولتے ہیں, یہ تو دنیا میں تیرے لیے بشارتیں ہیں. لیکن وہ اپنے جگہ پہ ڈر رہے ہوتے تھے, لوگ انہیں کہتے تھے, وہ خود اپنے آپ کو ماننے کو تیار ہے, لیکن ہم تو زبردستی منواتے ہیں. یہ 2-4-5 لقب کوئی کم بیان کر لے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. جناب وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ماں بدولت کیا ہوتے ہیں. میرے عزیز, ہمارا کام ہم پہ ہم بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں سیاستدان ہوں, میں تاجر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں لیکچرار ہوں, میں فلاں ہوں, میں حضرت ہوں. پھر اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میلاد کی محفلوں میں غریب غریب لوگ رہ جاتے ہیں. اگر کسی بڑے آدمی کو کبھی بلانا ہے تو اس کو مسند صدارت دیں تو تب وہ آتا ہے. غریب لوگ رہ جاتے ہیں. اور دین آیا بھی شروع میں غریبوں میں ہی تھا, رہے گا بھی غریبوں میں. اور حضور نے فرمایا تھا قیامت میں جب میں جنت جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے. حضور نے مالداروں پر بھی کرم فرمایا ہے, لیکن حضور کو امیر نواز نہیں کہا جاتا, غریب نواز کہا جاتا ہے. غریب نواز ہے محبوب. جو سمجھانا چاہ رہا تھا واپس لوٹتا ہوں, ہم اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ میں فلاں صاحب ہوں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ تر و تازگی ختم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ صبح سیر ضرور کریں, کام جو بھی کریں سویرے سیر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ کو تر و تازگی کی بھی تو ضرورت ہے نا. میں جو بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں اس پر غور کریں. کام کوئی بھی کریں لیکن رات کو ذکر مصطفیٰ ضرور کریں, حضور کی نعت پاک ضرور پڑھیں, حضور کا ذکر ضرور سنیں. آپ صبح جس مرضی کام پہ جائیں, جو بھی جائز ڈیوٹی آپ کرتے ہیں, پر جانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر کے جائیں اور حضور کی نعت سن کے جائیں. یہ جو مزاج دیکھیں نا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارا دن فتویٰ لکھتے ہیں, غیر مسلموں کے اعتراضات کے جواب, بے دینوں بدعقیدوں کے اعتراضات کے جوابات, ڈھیر ساری ڈیوٹیاں اور بڑے کٹھن مراحل سے سارا دن گزرنا. لیکن رات ہوتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے, کبھی شعر پر غور تو کرو کیا کہہ رہے ہیں. ان کی مہک نے دل کے, جسم کی بات نہیں کی, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے ہی بسا دیے ہیں. ایک تو ہے حضور کہیں ٹھہر جائیں تھوڑی دیر, کہتے ہیں بس حضور گزر جائے نا تو وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے. جس راہ چل دیے ہیں کوچے, اور پھر ہمیں سبق پڑھاتے ہیں. یہ سبق ہم نے پڑھنا ہے, یاد رکھنا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو,
کوئی بھی دکھ ہے آپ کو، کوئی بھی غم ہے، تو یہ دیکھیں ٹینشن ختم کرنے کا نسخہ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو سب رنج بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے۔ کہتے ہیں حضور کو یاد کرو، نبی پاک کو، سارے دکھ شوق۔ میں نا ایک بڑے شاعر ہیں پاکستان کے، میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو مجھے نہیں اندازہ تھا، تو مجھے کہنے لگے میں تو مولانا کا ایک شعر پڑھا، ایک شعر، کہنے لگے کیا کروں، بڑے شاعر دیکھے، بڑے ادیب دیکھے، لوگوں نے بڑی بڑی محبوب کے لیے باتیں کی، پر اس بندے نے تو قلم ہی توڑ دیے یار۔ میرا خیال تھا کہ شاعر کوئی مشہور شعر کوئی انہوں نے اعلیٰ حضرت کا، کہنے لگے یار یہ دیکھو نا کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، نہیں سمجھ نہیں آئی نا آپ کو بات، جس کی 2 بوند ہیں، یہ جو کوثر اور سلسبیل ہے یہ تو حضور کی 2 بوند ہیں صرف، یہ تو 2 بوند ہیں، صرف 2، کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 2 بوند، تو جی 2 بوند ہیں تو باقی دیکھیں یہ کمال ہے، یعنی سارا دن جو کام ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن رات کو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو ہر چیز تر و تازہ ہے، ایسے جیسے روح تازہ ہو کے آئی۔ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ تو 2 بوند سے کوثر اور سلسبیل بنے، ورنہ محبوب کے پاس تو رحمت کا دریا ہے پورا۔ اور پھر فرماتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، حضور جو چاہتا ہے نا مجھے آب حیات ملے وہ حضور کے قدم دھو کے پی لے، جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اور لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا، ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا۔ تو یہ چیزیں تازہ کرتی ہیں۔ دیکھیں نا یہ جو بزرگوں کے عرس وغیرہ ہوتے ہیں نا آج کل، یہ عرس تو اب موج لگی ہے لوگوں کی، لنگر چنگر پکاؤ، خوب اچھا سا کھاؤ۔ بزرگوں نے تو زندگیاں میدانوں میں گزاری ہیں، کٹھن محنت کوشش ٹکراؤ۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، پیر صاحب شہزادے ہیں حضور غوث پاک کے، بڑا نام ہے، بڑا علمی قد کاٹ ہے، بڑی رعنائی ہے، ظاہری باطنی انوار و تجلیات سے اللہ نے نوازا ہے۔ پیر صاحب تو کہتے ہیں میں تو پکا چلا گیا تھا مدینے رہنے، وہ تو وہاں مجھے خواب آیا کہ تو یہاں آ گیا ہے اور مرزا قادیانی لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے، یہاں آ کے نا آج کہاں لکھی جاتی ہیں پیروں سے کتابیں، اللہ ماشاءاللہ، پیر کہاں بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پیر صاحب نے شمس الہدایہ لکھی قادیانیوں کے خلاف، سیف چشتیائی لکھی، اس نے کہا مناظرہ کرے میرے ساتھ، پیر اور مناظرہ، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ نا آسانیاں ڈھونڈنے نہیں آئے ہوئے تھے، میدان میں رہنے آئے تھے۔ پیر صاحب نے کہا تو تیاری کر، میں مناظرے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن وہ پیر صاحب تو چلے گئے گولڑا شریف سے لاہور کی طرف، وہ بھاگ گیا، مرزا آیا ہی نہیں سامنے۔ ساری زندگی انہوں نے میدان میں گزاری، پڑھایا، پڑھا لکھا، تبلیغ، دعوت و ارشاد، بیعت و سلوک۔ یہ بھلا کیوں ہوا؟ سارے لوگ آتے جاتے تھے، عقیدت مند بڑے تھے، اللہ نے انہیں دنیا میں بڑی شان دی تھی، پر وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ اج سکھ متراں دی بدیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اے اج نینا لائیاں کیوں جڑی۔ وہ کہتے تھے یار سارا کچھ ٹھیک ہے، پر میرا تو مدینے والے محبوب سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ پھر اپنے آپ سے بات، یہ دیکھیں یہ دیوانگی یہ بندے کو تازہ رکھتی، دیوانگی۔ وہ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ پھر ایک جگہ پہ فرمانے لگے رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے۔ اور یہاں دیکھیں پیر صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کتھے مہر علی، وہ کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، عجز ہے، عاجزی ہے،
اور محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بہترین نذرانہ بھی عجزی ہوتا ہے۔ ان کے کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، اے مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں۔ دوستو، یہ ذکر مصطفیٰ تازہ کرتا ہے، دکھوں سے نکالتا ہے، ہماری فکر کو بلند رکھتا ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں نا حافظے کمزور ہو گئے، جو لوگ کہتے ہیں یاد کچھ نہیں رہتا، جو کہتے ہیں الجھا سا رہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جو لوگ زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں نا، زیادہ، ایک ڈاکٹر کی ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں نا وہ گہری نیند سو نہیں پاتے، اس لیے کہ تکیے کے نیچے تو موبائل ہے، تو فٹافٹ تو کئی دفعہ تو رات کو بھی کھولنا ہے، تو آپ کیسے سوئیں گے؟ آپ کی تو یہ دنیا ہی نہیں، آپ تو ایک دنیا اور ہے جس کے اندر بند ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر کچھ چیزیں جبراً مسلط کر لی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب میرا مطلب ہے ہماری 15-20 فوٹو اگر آ بھی جائیں گی اور وہ لاکھوں لوگ کہہ بھی دیں گے بڑے اچھے لگ رہے ہو، تو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ بولے، لیکن کس مصیبت کو ہم نے گلے ڈال لیا ہے جو ہماری صبح و شام جان چھوڑتی نہیں۔ جب ہم چاہیں گے نا کہ ہمارے حافظے مضبوط ہوں، تو حافظے بھی انہی لوگوں کے مضبوط ہوتے ہیں جن کی توجہ ادھر ادھر کم جاتی ہے، جن کا ذہن ادھر ادھر، جن کی توجہ بالکل سیدھی رہتی ہے، ان کا حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ چونکہ ذہن الجھاؤ کا شکار نہ ہو تو تھکاوٹ کا شکار بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر ذہن 15-20 جگہوں پہ الجھا ہوا ہو، 20 جگہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھ سے لوگ پوچھ لیتے ہیں کئی، پھر صاحب آپ سٹیٹس کہاں لگاتے ہیں؟ میں کہ یار میں مسیتی بیٹھا، میں انتے لانا ہی نہیں آؤں گا، یہ کس بلا کا نام ہے سٹیٹس؟ اور ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، کہنے لگے یار آج کل وہ فلانا بندہ بڑے بڑے عجیب سٹیٹس لگا رہا ہے۔ میں کہ اب یہ آپ بندوں کو سٹیٹس سے پہچانیں گے؟ اللہ رسول کی بارگاہ میں دیکھو ہمارا معیار کیا ہے، کیمروں سے باہر آؤ، زندگی یہ نہیں ہے جس کو ہم نے زندگی سمجھ لیا، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ جو لوگ سیدھے تھے نا، بالکل سیدھے دائیں بائیں، دیکھیں نا، وہ میرے ساتھ بچے گاڑی چلاتے ہیں تو شکوہ بھی بڑا لوگ کرتے ہیں، جی فون نہیں اٹھاتے، تو میں اٹھانے نہیں دیتا، میں کہتا ہوں ایک وقت میں ایک ہی کام، یہاں گاڑی یہاں موبائل، یہ کیسے؟ ابھی آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے ایسے نادان دیکھے ہیں موٹر سائیکلوں پہ موبائل چلا رہے ہیں، تو پھر میرے بھائی کیسے حادثہ رکے گا؟ آپ تو جبر کر رہے ہیں اپنے اوپر، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن کمزور ہو جاتا ہے، نفسیات پہ اثر پڑتا ہے۔ اس کو تھوڑا لیں آپ، تھوڑا۔ اور اب تو میں بعض اوقات بعض بندوں کی وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یار یہ اگر میں اس کے ساتھ فوٹو نہ کھنچوائی تو یہ پتہ نہیں بیچارہ رو ہی نہ پڑے اونچی اونچی آواز میں، روئے نہ گھر جا کے، اتنی ٹینشن، اتنا ڈپریشن فوٹو کا، اتنی مصیبت، یعنی آپ اتر رہے ہیں اور ابھی آپ کو بیٹھے نہیں ہیں آپ کہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پیر صاحب کے ذریعے ٹوڑ نہ جان، پہلے تو فوٹو چاہو نا، جلدی کرو اس کی فوٹو کھینچو، یہ نکل گیا ہاتھ سے تو پتہ نہیں دوبارہ قابو نہ آئے۔ یہ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے بندہ وہ الجھ جاتا ہے ذہنی طور پر۔ آپ آسودہ حال اگر رہنا چاہتے ہیں تو ایک ہی کام زندگی میں، ایک ہی کام، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیدھا حضور کے ساتھ رشتہ، سیدھا نبی پاک کے ساتھ، سیدھا۔ جن لوگوں کی توجہ بڑے سال ہو گئے تھے، بابا فرید صاحب کو دلی رہتے، تو ایک شخص نے کہا میں نے فلانے گھر جانا ہے، تو آپ کو پتہ ہے؟ فرمانے لگے نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ کہنے لگے کتنے سال ہو گئے نئے آئے ہو؟ فرمایا نہیں بڑا پرانا ہوں۔ تو کہنے لگے پھر آپ کو پتہ نہیں؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک جو مرشد کے گھر جاتی ہے، ایک جو واپس آتی ہے۔ ہم نے لمبے چوڑے چکر نہیں بنائے، کچھ لوگ تو جاتے ہیں تو سارا علاقہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ملتی ہے۔ میرے مدرسے کے طالب علم مجھے آ کے بتاتے ہیں ہمارے شہر کے فلانی جگہ کے فلانے کونے، تو میں کہ یار مینوں تو اتنے سالوں کی دکان نہیں لبھی اپنے شہر ہی، آپ ڈھونڈ بھی آئے ہیں۔ یہ بعض لوگ اتنا الجھاؤ پیدا کرتے ہیں کہ اصل کام ان کا رہ جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے کہ اگر توجہ سیدھی رکھو گے مدینے کی جانب، سیدھی توجہ مدینے کی جانب۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔
دل کو جو عقل دے خدا تو پھر تیری گلی سے جائے کیوں. دیکھیں نا صحابہ نے بالکل سیدھی توجہ حضور کی جانب رکھی, بالکل ادھر ادھر ہوئے نہیں. وہ بالکل حضور نے فرما دیا صبح ہے تو انہوں نے کہا. میدان عرفات میں لوگ کھڑے تھے, سب لوگ, جمعے کا دن تھا, ذی الحج کا مہینہ تھا, 9 تاریخ تھی. حضور نے سب سے پوچھا تاریخ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں. دن کیا ہے؟ اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں. مہینہ کون سا ہے؟ اللہ رسول ہی بہتر. وجہ کیا ہے؟ ان کا خیال تھا محبوب ہمیں دنوں سے غرض نہیں, مہینے سے غرض نہیں, سال سے غرض نہیں, تیری ذات سے غرض ہے. آپ جو نام کہیں گے وہ رکھ لیں گے. دیکھیں نا ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے ذوالیدین, 2 ہاتھوں والے. میرے کتنے ہاتھ ہیں؟ آپ کے سب کے 2 ہیں نا. ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو محبوب نے ایک دفعہ کہا یا ذوالیدین, او لمبے ہاتھوں والے, پیارے ہاتھوں والے. کوئی ان سے پوچھتا نام کیا, کہتے ہیں نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا ہے. نام بس وہ حضور نے کہہ دیا تو ختم ہو گئی بات. ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم لوگوں نے الجھاؤ پیدا کر لیا ہے, تھوڑا برادری کو بھی خوش کرنا ہے, تھوڑا قبیلے کو بھی, تھوڑا دنیا کو بھی. یہ میں بعض نعت خانوں کو دیکھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ, وہ محفلوں میں سونی سونی پگڑیاں اور ولیمے والے دن وہ کسی کے ولیمے میں جاتے ہیں تو بالکل. تو میں کہتا ہوں آج کو عشق رسول تھوڑا مدم سی. آج کیا ہوا تھا آپ کو؟ اب کیا ہوا بھائی؟ یہ کون سا عشق ہے جس کا بٹن بھی آپ کے پاس ہی ہے, جب چاہا اونچا کر لیا, جب چاہا نیچا کر لیا. اللہ ماشاء اللہ یہ ترک ٹھیک نہیں. پوری وابستگی. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں, آپ توجہ کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا برادری والوں نے میٹنگ میں بلایا, تو حضرت عثمان نے طامت ٹخنوں سے اونچا رکھا ہوا تھا. تو ایک شخص صاحب سے کہنے لگا عثمان یہ ذرا نیچے کر لو. برادری والے کیا کہیں گے کہ اب کپڑا بچانا شروع کر دیا, ذرا نیچا کر لو. حضرت عثمان فرمانے لگے تم نے بلایا ہے میں آ گیا ہوں, ورنہ میری برادری تو بلال حبشی ہے, میری برادری تو سلمان فارسی ہے, میری برادری تو صہیب رومی. تم نے بلایا میں آ گیا, ورنہ میرا برادری میں, قبیلے میں, ہر جگہ مطمع نظر ایک ہی ہے کہ جو مدینے والے کا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. ہم نہ کئی کشتی, بہت سارے لوگ ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ میں دنیا دار ہوں کہ دیندار ہوں. ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے ایڈوانس ہو کے بھی زندگی گزاریں گے اور ہم مذہب کا لیبل بھی ہٹنے نہیں دیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے. پوری توجہ ذات رسالت مآب کی طرف. میلاد شریف قریب آ گیا ہے. جس طرح ہمیں میلاد شریف بڑے ذوق شوق سے منانا ہے نا, یہ بھی ضرور منانا ہے. اسی طرح سیلاب والوں کی بھی فکر کرنی ہے. دیکھو ہمارے ہاں نا کچھ کام بڑے جذباتی ہوتے ہیں. وقتی طور پر سیلاب آیا تھا تو خبریں بھی بڑی آئی تھیں نا, پھر کیمپ بھی بڑے لگے, لوگوں نے کوشش بھی. تو اب سیلاب والے سارے چلے گئے اپنے گھروں میں, بن گئے گھر ان کے ٹوٹے ہوئے, لیکن خبریں تو کم ہو گئی ہیں نا. لوگوں کا جذبہ بھی وہ نہیں نا بات رہی. یہ ہمارا مزاج ہے, ہمیں بنایا گیا ہے اس طرح. 4 دن کسی چیز کو ہوا دو, پھر وہ صحیح ہو یا غلط ہو ہمیں کیا لگے. خدا کے بندو, میں نے ڈھیر سارے وہ جگہ گھوم کے خود جا کے دیکھی ہیں, تکلیف میں ہیں امت حضور کی, تکلیف میں ہے. یعنی ایک رات آپ کا پنکھا نہ چلے تو آپ کے بچے احتجاج کر دیتے ہیں, بلکہ بہت سارے تو اے سی نہ چلنے پر بھی کرتے. جو لوگ بیٹیوں سمیت سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, بیٹیوں سمیت خیموں میں بیٹھے اور بیٹیاں لیے بیٹھے. کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے, چلیں اگر زیادہ سے زیادہ تعداد بھی ہے تو بتایا گیا 3 کروڑ کے لگ بھگ لوگ متاثر ہیں, ان میں سارے غریب بھی نہیں. تو چلے 2 کروڑ لوگوں کو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہے تو 20 کروڑ آدمی مل کے 2 کروڑ کا خیال نہیں رکھ سکتا. لیکن وہ ذوق نہیں, وہ طبیعت نہیں. وہ لوگ جو سیر کے لیے 9 گھنٹے کا سفر کر لیتے ہیں, وہ کیوں نہیں گئے وہاں؟ کیوں نہیں جانا چاہیے تھا, پہنچنا چاہیے تھا. لیکن کیا کروں, کچھ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یار آپ میں درد کب پیدا ہوگا. سارا زمانہ ہم نے حدیث سنی ہے نا, ساری زندگی, کہ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے بخشش کر دی, لیکن سڑکوں پہ کتا مر جائے تو کوئی لکڑی سے بھی سائڈ پہ نہیں کرتا.
کس لیے سنی حدیثیں ہم نے؟ کتا مر جائے نا، صحیح کہہ رہا ہوں، سڑک پہ پڑا رہتا ہے مرا ہوا اس گاڑیوں کے ٹائروں سے، تو اس کا گوشت ہٹ جائے تو ہٹ جائے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ بھئی ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے محبوب نے فرمایا ہے کہ ایک عورت گناہگار ساری زندگی گناہ کرنے والی کتے کو پانی پلائے تو اللہ بخشش کر دیتا ہے، تو ہم نے کرنا کب ہے؟ میرے عزیزو، تکلیف میں ہیں لوگ، شدید تکلیف میں۔ میں ابھی لاسٹ ٹائم گیا تو مجھے ایک صاحب سے میں نے کہا کہ سو تو جاتے ہیں نا آپ لوگ، چاروں جانا پانی ہے؟ کہنے لگے میں تو پھر بھی کسی وقت سو جاتا ہوں رات کو، بچوں کی ماں نہیں سوتی۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگی وہ پانی ہے نا تو ڈر لگتا ہے کوئی سانپ ہی نہ نکل آئے، کوئی بچھو نہ بچوں کو کاٹ جائے۔ دوستو وہ کوئی مطلب کوئی اور لوگ ہیں، پاکستانی نہیں، ہمارے اپنے نہیں، لیکن وہ ایک تو بات ہے حکومتوں کی، آپ کا جس سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہے، مجھے اتنی بات تو کہہ لینے دو نا کہ اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں ہیں ساری حکومت میں ہیں۔ کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی خیبر پختون نہیں ہے، نہیں پتہ آپ کو؟ ایسے ایسے تو کرو نا، ہلکا ہلکا، آپ بڑے بھولے بھالے ہیں سارے، مجھے پتہ ہے، پر ایسے ایسے تو کرو نا۔ ہاں یہ جو جھنڈے لے کے جاتے ہیں نا ہم لوگ سیاستدانوں کی گاڑیوں کے پیچھے، اس کا بھی حساب دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، یہ حساب دینا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ جتنی بیٹیاں بھوکی سوتی ہیں ان سارے حکمرانوں نے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یعنی کٹے ہوئے جسم بچوں کے الرجی کے ساتھ جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں اور تمہارے کتے ایسیوں میں آرام کر رہے ہیں، تم نے حساب دینا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کسی کی پنجاب میں حکومت، کسی کی خیبر پختونخوا میں حکومت، کسی کی سندھ میں، کسی کی مرکز میں، ہے نا سارے حکومت میں۔ آج الیکشن آ جائے، ساری سرکاری مشینری اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال، یہ کیوں نہیں سارے وہاں جا کے بیٹھ گئے؟ کیوں نہیں انہوں نے یہ غور کیا کہ یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمیں انہیں سب سے پہلے ان لوگوں کی آسانی کا کام کر، سیاست ہی کرتے رہو گے ساری زندگی، اور ووٹرز ووٹر ہیں کہ ان کو پوسٹیں کرنے سے، اور آپ کریں جس کی مرضی حمایت کریں، لیکن ان سے اتنا تو سوال کر لیا کرو کہ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ وہ جو تم حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہو، تو جناب عمر تو کہا کرتے تھے کہ پیاسا کتا اگر مر گیا فرات کے کنارے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا تیری حکومت تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ تو یہاں حال یہ ہے کہ یہ تو چلو سیلاب آیا نا، عام دنوں میں بھی سرکاری ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 3 لوگ، مریضوں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے ڈرپیں لگائی گئی ہیں، اور آپ لوگ ان لوگوں کے انقلاب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ میں تو خیر ان سے کبھی بھی مجھے کوئی امید نہیں رہی، اللہ کسی سے کام لے لے تو کریم ہے، ہمیں تو کوئی امید۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ جائیں، ٹائم نکالیں تھوڑا تھوڑا، سارے حضرات کچھ ٹولیوں میں جائیں، وہاں پہنچیں، لوگوں سے بات چیت کریں۔ کوئی اتنا لمبا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ ہماری وہ طبیعت ہے کہ 4 دن خبر عام ہوئی تو ہم بھی سرگرم ہوئے، اور جب ٹھنڈی پڑ گئی تو ہم بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ خبروں کے ساتھ نہ چڑھو، اللہ کی رضا کے ساتھ چلو۔ تو میلاد میں ان کا بھی خیال کریں، اور کچھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میلاد کی محفل کو ذوق والا بنائیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ خطیب 50,000 والا ہی آئے، محلے کے امام صاحب بھی ہر جمعے ہی تقریر کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں وہ نعت خواں آئے جو پہلے کہے کہ 30,000 میرے اکاؤنٹ میں کراؤ۔ جو بچے یہاں نعتیں پڑھتے ہیں وہ بھی حضور کے طرح نہیں پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو، اور لنگر شریف پر اس دفعہ ضرور توجہ کریں۔ وہ جو شاپر میں چاول ڈالے ہوتے ہیں میلاد شریف کے موقع پر، اسے پیر صاحب، خطیب صاحب، نقیب صاحب، نعت خواں صاحب سارے لنگر شریف ہی کہتے ہیں نا؟ بول تو دو یار، کہتے ہیں نا؟ تو لنگر ایک جیسا کرو پیروں مریدوں صاحب کا۔ یہ جو اسے لنگر شریف کہہ رہے ہیں، ان کے حلق سے گزر جائیں گے وہ والے چاول، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ، گزر جائیں گے۔ اور اگر آپ نے پکانا ہی ہے لنگر تو پھر آپ پلیٹوں میں ڈال کے پراتوں میں غریبوں کو بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ جن کے بچے سارا سال گوشت کو ترس جاتے ہیں، وہ اگر بڑی پرات چاولوں کی گوشت والی کھائیں گے تو اپنے بچوں سے کہیں گے پتر آج نہیں گھبرانا، آج راج کے کھاؤ، آج مدینے والے دا میلاد شریف۔
اس طرح کا میلاد منائیں، اور میلاد کے اسٹیجوں پر جو بابا جی بزرگ مسجد کھولتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، ان لوگوں کو آگے جگہ دیں تاکہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر چلن بڑھے خدمت کا۔ تو بڑے مہذب طریقے سے، آسودگی سے ہم نے میلاد شریف منانا ہے۔ اور جتنے لوگ آپ کو جلوسوں میں نظر آتے ہیں نا، فلانی جماعت کے فلانی جماعت کے، ان سے کہنا ہے کہ اس جماعت کے جلوس میں جاتے ہو، اس جماعت کے جلوس آؤ نا، میرے نبی پاک کے نام کے جلوس میں بھی آؤ، ان کو بلاؤ، ان کو ادھر بھی آؤ نا۔ یہ دیکھو نا، تم تو پچھلے 5 سال کسی اور کے نعرے لگاتے ہو، اگلے کسی اور، ہمیں دیکھو جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کا ہی نعرہ لگا رہے، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ بڑی شستہ طریقے سے حضور کا ذکر پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔